السلام علیکم۔ آج کی اہم خبریں اور ان کا خلاصہ۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کی 3 روز کے لیے راہداری ضمانت منظور کر لی گئی۔ قائم مقام چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ڈویژن بینچ نے عمران خان کی راہداری ضمانت کی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بابر ایوان نے کہا کہ ہم دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کریں گے، جس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے ریمارکس دیے کہ ابھی تو پٹیشن انٹرٹین نہیں ہوئی، اس پر اعتراض ہے۔ بابر ایوان نے کہا کہ ان کے گھر پولیس کا گھیراؤ ہے، ایسے میں کیسے یہاں آ سکتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی 25 اگست تک راہداری ضمانت منظور کرتے ہوئے انہیں انسداد دہشت گردی کی عدالت سے رجوع کرنے کا حکم دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس کی جانب سے عمران خان کی ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواست پر 3 اعتراضات عائد کیے گئے ہیں۔ شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد۔ اسلام آباد کی عدالت نے عدالتوں کے خلاف بغاوت پر اکسانے کے لیے کیس میں پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کے جسمانی ریمانڈ کی پولیس کی استدعا مسترد کر دی۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پورا ہونے پر شہباز گل کو سخت سیکیورٹی میں ایفیڈ کچہری پہنچایا گیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کہا کہ ہر دن اسلام آباد پولیس ملزم شہباز گل سے تفتیش کر رہی ہے، ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا گیا۔ ملزم کی حراست بہت ضروری ہے، ان کا پولیگرافک ٹیسٹ بھی کرانا ہے، ابھی تفتیش مکمل نہیں ہوئی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے کہا کہ 48 گھنٹوں کے ریمانڈ میں فونز اور ملزم کے کمرے کی تلاشی لی گئی، ابھی بھی ہمیں کچھ سوالات کے جوابات درکار ہیں۔ جج نے کہا کہ پولیگرافک ٹیسٹ کے پہلے ریمانڈ میں استدعا نہیں کی گئی تھی، جس پر اسپیشل پروسیکیوٹر نے بتایا کہ پچھلے ریمانڈ میں استدعا نہیں تھی، جو ریمانڈ معطل ہوا اس میں تھی۔ واردات میں استعمال کیا گیا موبائل فون ابھی تک برآمد نہیں کیا جا سکا۔ ڈیوٹی جج نے کہا کہ حکم نامے میں تو کہہ رہے تھے کہ پولیگرافک ٹیسٹ اسلام آباد میں ہوتا ہے، جس پر رضوان عباسی نے کہا کہ وہ شاید کا لفظ ہے، اگر اسلام آباد میں ہوتا تو ادھر سے بھی کروا لیں گے۔ کچھ پیش رفت ہوئی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ تفتیش باقی ہے، ملزم سے کچھ برآمدگی اور ملزمان سے متعلق پوچھ گچھ کرنی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے شہباز گل کے مزید 7 روز کے ریمانڈ کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ اسلحے کے مقدمے میں جوڈیشنل ریمانڈ کی استدعا ہے۔ عدالت نے پولیس کی استدعا پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جسے کچھ دیر بعد سناتے ہوئے پولیس کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی گئی۔ یوکرین کے لیے یورپی یونین کی حمایت طویل مدت تک جاری رہے گی۔ فرانسیسی صدر مغربی رہنماؤں نے روس کو خبردار کیا ہے کہ وہ کرائمیا کے بعد یوکرین کے دیگر علاقوں کو اپنے ملک سے الحاق نہ کرے، جہاں یہ افواہیں زیر گردش ہیں کہ روس یوکرین کے مزید علاقوں کو ضم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ روس آنے والے دنوں میں یوکرین میں حکومتی تنصیبات پر حملہ کر سکتا ہے۔ یہ بیان ایک ایسے موقع پر سامنے آیا ہے جب ماسکو نے دھمکی دی ہے کہ وہ صدر کے قریبی ساتھی کی بیٹی کے قتل میں یوکرین کے ملوث ہونے کی بات کسی قسم کا رحم نہیں کریں گے۔